رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھتے پر محمد. قرآن مجید قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کو ہادی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیوں کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، کیونکہ قرآن کے لیے ایک قرآن ناطق کی ضرورت ہے تاکہ قرآن کو سمجھا سکے. لہذا قرآن جو کہ قرآن صامت ہے، قرآن تعارف کرا رہا ہے، پہچنوا رہا ہے کہ کون قرآن ناطق ہے. لہذا حکم پروردگار ہے قرآن مجید میں، قرآن کا واضح طور پر یہ حکم ہے، اعلان ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ان ہستیوں کو ہادی اور رہبر
اور امام و پیشوا قرار دیا ہے کہ جو انسانیت کے اعتبار سے، تمام فضائل و کمالات کے اعتبار سے، تمام صفات حسنہ کے اعتبار سے انسان کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان جن کو انسان کامل بنایا، جن کو نمونہ بنایا، جن کو رہبر بنایا، جن کو انسانوں کا پیشوا و قائد قرار دیا، ان کے اندر وہ تمام صفات، وہ تمام فضائل و کمالات کہ جن کی ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہادی کے اندر جن فضائل و کمالات کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فضائل و کمالات کو رکھا۔ جن کو اللہ نے ہادی بنایا، جن کو اللہ نے پیشوا بنایا، جن کو اللہ نے قائد بنایا، جن کو اللہ نے خلیفہ و امام قرار دیا، ان کو انسان کامل بنایا، تمام فضائل و کمالات سے ان کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ جن کو اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں کہ جو زبردستی بن گئے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ کوئی ایسا مقام زبردستی لے لیں جس کے لائق نہیں، اہل نہیں ہے، تو کمی تو رہے گی، اور جس کی وجہ رہی ہے کہ اس مقام پر آ گئے جو ان کا مقام نہیں تھا، جس کے لائق نہیں تھے، جس کے اہل نہیں تھے، جس کی لیاقت نہیں تھی، جس کی صلاحیت نہیں تھی، بیٹھ تو گئے، لیکن جب مشکل پیش آتی تھی تو اسی در پہ آتے تھے جس کا حق تھا، اور کہتے ہوئے یہ نظر آتے تھے لا ابقان اللہ لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن، اللہ ہمیں ایسی مشکل کے موقع پر باقی نہ رکھے جبکہ مشکل آئے اور ہمارے درمیان میں ابو الحسن نہ ہوں۔ یا یہ کہ دشمن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اقمت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، کائنات کی عورتیں باج ہو گئیں لیکن علی جیسا بچہ پیدا نہ کر سکیں۔ واقعی حقدار علی اور آل علی تھے۔ آج تذکرہ ہے اس کا جس کا لقب سید الشہداء ہے، نام حسین ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، بہت سارے القاب ہیں لیکن سب سے مشہور لقب سید الشہداء ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو، بھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ جن کو بھی رہنما بنایا ان کے اندر تمام کمالات رکھ دیے۔ آپ کی ذات گرامی امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے انتظام کیا، ولادت سے پہلے فضائل و کمالات سے آراستہ کیا۔ شکم مادر میں آئے تو فضائل و کمالات، اور جب سر اور جسم میں جدائی ہو گئی اس کے بعد بھی، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے شکم مادر میں تھے تب بھی فضائل و کمالات سے اللہ نے آراستہ کیا، اور سر و گردن میں جدائی ہو گئی تو بھی فضائل و کمالات دیے ہیں اللہ نے۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شکم مادر میں تھے، اپنی مادر گرامی کے شکم میں تھے، آپ اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے
گفتگو فرماتے تھے، کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے ہمدم تھے، ایسے ہی جیسے خود آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا اپنی ماں جناب ختیجہ سے گفتگو کرتی تھی۔ اسی طرح امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں، روایت ہے معتبر روایت، شکم مادر میں جب تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شکم میں اپنی مادر گرامی سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک روز روایت میں آیا ہے، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت محسوس کیا کہ جیسے میری بیٹی فاطمہ کسی سے بات کر رہی ہو، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی نہیں ہے۔ سوال کیا، اے بیٹی فاطمہ، تم کس سے محو گفتگو تھی، کس سے کلام کر رہی تھی، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ شہزادی نے فرمایا، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، لیکن جو باتیں مجھ سے کرتا ہے میرے شکم کا بچہ وہ حزن آور ہے، غم کی باتیں ہیں، غم کی باتیں ہیں۔ بابا میں سنتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ ہے، آواز دیتا ہے، یا اماں انا الشہید ہوں، اے مادر گرامی میں شہید ہوں، انا المظلوم میں مظلوم ہوں، انا الغریب میں غریب ہوں، انا العطشان میں پیاسا ہوں۔ نبی اکرم کی خدمت میں شہزادی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ بچہ اس طرح کی آواز دیتا ہے۔ نبی نے کہا، بیٹی تو جو تمہارے شکم میں بچہ ہے وہ بیٹا ہے، لیکن اس کو نہایت ہی ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا جائے گا، وہ شہید ہوگا، مظلوم ہوگا، عالم غربت میں مارا جائے گا۔ دوسری مقتل کی کتاب زبدۃ المصائب کتاب ہے، اس کے اندر یہ دیا ہے کہ شہزادی نماز صبح کے بعد یہ سنتی تھی کہ آواز آ رہی ہے، انا العطشان میں پیاسا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد آواز آتی تھی، انا العریان میں عریاں ہوں، برہنہ ہوں۔ نماز عشاء، مغرب و عشاء کے بعد یہ آواز آتی تھی، انا السحقان مجھے پامال کر دیا گیا ہے۔ نبی کی خدمت میں جب یہ شہزادی نے عرض کیا تو نبی اکرم نے اس کی تفسیر بیان کی، اے فاطمہ جو تمہارا یہ بچہ یہ کہتا ہے انا العطشان، یہ 3 روز کا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ انا العریان قتل کرنے کے بعد، شہادت کے بعد جسم سے لباس اتار لیے جائیں گے۔ انا السحقان کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی شہادت کے بعد اس کے جسم کو پامال کر دیا جائے گا۔ سحقان کا مطلب ہے پامال کیا ہوا۔ تو امام مظلوم شکم مادر میں تھے تو اس طرح کی باتیں، یعنی ولادت سے پہلے گفتگو کرتے تھے، اور جب سر و گردن میں جدائی ہو گئی تو بھی آپ کے سر کو دشمنوں نے جب نیزے پر بلند کر رکھا تھا
آپ کا سر مسلسل موقع و محل کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اصحاب کہف، سورہ کہف کی اس آیت کی ام حسبت ان اصحاب الکیف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن کی آیت ہے، تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا قصہ جو غار میں سوئے ہوئے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے تعجب خیز نشانیاں ہیں۔ تعجب خیز تو ہے ہی ہے، کتنے سو سال سوتے رہے اور پھر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد گئے، اور جانے کے بعد لوگوں سے ملاقات کی، پہچانا، وہ پورا جو واقعہ ہے، پھر سو گئے، سو رہے ہیں۔ اصحاب کہف پھر اٹھیں گے انشاءاللہ جب زمانے کا ولی بقیت اللہ آئے گا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے نا، تعجب خیز تو ہے۔ امام حسین کا سر نو کے نیزے پر اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح سے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے غار اصحاب کہف کا جو غار میں سوئے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ ہے، اسی طرح سے جسم و سر میں جدائی ہو جانے کے بعد نو کے نیزے پر سر حسین، سر بریدہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہا ہے دیکھو شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ اور یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی آیت کی، دوسری آیت کی کیوں تلاوت نہیں کی؟ اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ جس طرح سے اصحاب کہف لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں، اسی طرح سے امام حسین کے سر بریدہ نے قرآن کی تلاوت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ واقع کربلا بھی سر کا جسم سے جدا ہو جانا، امام حسین کی شہادت، امام حسین کی شہادت بھی لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے، اور سر دے کر کے اسلام کو، شریعت کو باقی رکھا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی فضائل و کمالات سے ہے۔ آپ کی زندگی میں فضائل کے بہت سے گوشے ہیں، بہت سے گوشے ہیں۔ آج میں چند گوشے ہی بیان کروں گا، نہ کوئی واقعہ، نہ کوئی استدلال، نہ کوئی اس طرح کی گفتگو، صرف جو فضائل کے گوشے ہیں۔ ایک فضائل کے گوشے میں سے یہ بات بیان ہوئی کہ شکم مادر میں تھے، گفتگو کرتے تھے، سر و گردن میں جدائی ہو جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی۔ سورہ کہف کی پہلی آیت سے لے کر 14 آیتوں تک، 14 آیتوں تک تلاوت کی ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 227، آیت نمبر 227 یاد کر لیجئے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کی بھی تلاوت کی ہے۔ جب سر حسین کو دربار یزید میں لایا گیا، یزید شراب پی رہا تھا، اس وقت امام حسین کے لب ہل رہے تھے۔ یزید نے کہا سر کو ادھر لاؤ میں دیکھوں کہ یہ سر کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت یہ سنا امام حسین کا سر اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کی تلاوت کر رہا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ آخر کا ٹکڑا ہے اس آیت کا، پوری آیت نہیں ہے، کہ عنقریب جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ اسی طرح سورہ غافر آیت نمبر 71، 71
71 سورہ غافر کی آیت نمبر 71 کی بھی تلاوت کی۔ آیت نمبر 70 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کتاب کو اور انبیاء پر جو باتیں نازل ہوئی ان کو جھٹلایا، آیت نمبر 70 میں ہے، ان کو جھٹلایا، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اس کا انجام ان کو پتہ چل جائے گا، اس کا نتیجہ ان کو مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 میں ہے اذل اغلال طوق فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے کھینچا جائے گا، اس کے جو اس طرح جنہوں نے کتاب خدا کو، انبیاء جو لے کر کے آئے ان کو جھٹلایا۔ تو کس کی تلاوت کی؟ یہی سورہ غافر آیت نمبر 71 اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں پنہائی جائیں گی اور پھر ان کو کھینچا جائے گا۔ یمسحون، ان کو کھینچا جائے گا۔ اس کی تلاوت کی سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کی تلاوت کی تو امام حسین کے سر نے مسلسل تلاوت کی، حقانیت کو ثابت کیا کہ دیکھو شہید وہ ہے، شہید راہ خدا کہ جو کبھی مرتا نہیں ہے۔ اور آپ کی فضیلت فضائل کے گوشوں میں سے خود آپ کے نام کے بارے میں ہے کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوری طویل روایت ہے، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کیونکہ آج یوں بھی مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، گھڑی پہ نظر اس لیے رکھے ہوں تاکہ 10:30 تک ختم کر دوں انشاءاللہ۔ آپ کی فضیلت کے گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر تھا، موجود تھا۔ نبی کی ایک ران پر، داہنی ران پر امام حسین بیٹھے تھے، نبی نے بٹھا رکھا تھا امام حسین کو، اور بائیں ران پر اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھا رکھا تھا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا، اور سلام پہنچانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میں تمہارے دونوں بیٹوں کو باقی نہیں رکھوں گا۔ کتنا سخت ہے، دونوں بیٹوں کو باقی نہیں رکھوں گا، صرف ایک کو باقی رکھوں گا۔ لہٰذا نبی کو اختیار دیا اللہ نے۔ اس سے نبی کی بھی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور خود امام حسین کی بھی عظمت کا۔ معمولی نہیں ہے یہ روایت، آسانی سے سن لیتے ہیں لوگ، معمولی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے نبی اکرم کو کہ دونوں کو باقی نہیں رکھوں گا، ایک کو باقی رکھوں گا، ایک کو اٹھا لوں گا۔ لہٰذا نبی کو اختیار دیا کہ ایک کو دوسرے پر قربان کر دیں، ایک کو دوسرے کے لیے فدیہ بنا دیں۔ نبی اکرم نے جب یہ جبریل نے پیغام پہنچایا، نبی اکرم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بیٹا ہے نا، نبی اکرم نے ابراہیم کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر اس کے بعد نبی نے روتے ہوئے فرمایا کہ اگر ابراہیم کو قربان کر دیتا ہوں اور ابراہیم کو اللہ اٹھا لیتا ہے تو ابراہیم
کا غم صرف مجھ کو ہوگا، ابراہیم کا غم، ابراہیم کی جدائی کی تکلیف و غم صرف مجھ کو ہوگا، اور اگر حسین کو فدیہ کر دیتا ہوں اور اللہ حسین کو اٹھا لیتا ہے تو اس کا غم، اس کی تکلیف مجھ کو بھی ہوگی، میری بیٹی فاطمہ اور علی کو بھی ہوگی۔ نبی اکرم کی جملے ہیں، اسی وقت نبی اکرم فرما رہے ہیں جبریل کے سامنے، لہذا نبی اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے غم کو علی و فاطمہ کے غم پہ ترجیح دیتا ہوں، یعنی میں اس تکلیف کو خود اپنے بیٹے کو قربان کر کے برداشت کر لوں گا، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو اور علی کو تکلیف پہنچے۔ نبی کتنی محبت کرتے تھے، اس واقعے میں بہت سارے پہلو ہیں۔ علی سے بھی کتنی محبت کرتے تھے کہ علی کو تکلیف نہ پہنچے، میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف نہ پہنچے، لہذا نبی اکرم نے فرمایا، اے جبریل، میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ روایت میں ہے اس کے بعد آپ کے بیٹے ابراہیم بیمار ہوئے اور 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ 3 دنوں کے بعد جناب ابراہیم فرزند رسالت مآب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب امام حسین گریہ کیا نبی نے باقاعدہ، جناب ابراہیم اپنے بیٹے، فرزند بیٹے، کتنا سخت ہے۔ ہم آپ اپنے کو اس مقام میں رکھیں کہ ایک طرف ہمارا بیٹا ہو، ایک طرف نواسا ہو، اور یہ بات ہو کہ ایک کو دوسرے پر قربان کرنا ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اب جس سے محبت زیادہ ہوگی اس کو محفوظ رکھے گا۔ محبت تو دونوں سے ہوتی ہے، نواسے سے بھی محبت، بیٹے سے بھی محبت۔ کتنا سخت نبی کا یہ امتحان تھا، گویا امتحان بھی تھا۔ جب بھی اس کے بعد امام حسین آتے تھے، نبی اکرم امام حسین کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ سینے سے لگانے کے بعد، اس سے پہلے بھی لگاتے تھے لیکن یہاں پہ اب انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے، سینے سے لگانے کے بعد امام حسین کے لبوں کو چوستے تھے، چومنا نہیں، بوسہ دینا نہیں، اس روایت میں جو ہے لبوں کو چوستے تھے جیسے چوسا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے تھے، اے بیٹا حسین، میں تم پر قربان جاؤں، تم پر فدا ہو جاؤں، تم پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ یہ حسین کی عظمت ہے، ان کی بھی، اہل سنت کی بھی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے امام حسین کی عظمت کو جانے، امام علی علیہ السلام کی عظمت کو جانے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو جانے کہ نبی نے برداشت نہیں کیا کہ علی کو تکلیف پہنچے، فاطمہ کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح سے آپ کی فضیلت کے گوشوں میں سے حدیث قدسی میں آیا ہے، نہایت ہی عظیم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، حدیث قدسی قرآن کے علاوہ جو ارشاد پروردگار ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے، جعلت حسینا خازن وحی، میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزینہ دار بنایا۔ معمولی جملہ نہیں ہے، وحی کا۔ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزانہ دار بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے، اکرمتہ بالشہادہ، میں نے حسین کو، اللہ کہہ رہا، نبی اکرم کا ارشاد نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے حسین کو شہادت سے سرفراز کیا ہے۔ اکرمتہ بالشہادہ وختمت لہ بالسعادہ،
اور ان کا اختتام انجام سعادت پہ ہوگا، کامیابی پر ہوگا۔ شہادت سے توجہ رہے ایک ایک جملے کے اوپر، کہ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزینہ دار بنایا ہے اور حسین کو شہادت سے سرفراز کیا ہے، اور انجام سعادت و کامیابی پر ہے۔ افضل من استشہدا، حسین اللہ کہہ رہا ہے ہوا افضل من استشہدا، جتنے بھی روئے زمین پر خدا کی راہ میں شہید کیے جائیں گے ان سے سب سے افضل حسین ہیں۔ افضل من استشہدا، جناب امام حسین کی شہادت سے پہلے جنگ احد میں نبی کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے، سید الشہداء کا لقب تھا واقعہ کربلا سے پہلے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد سید الشہداء کا لقب جو ہے اب کس کا ہے؟ امام حسین کا ہے۔ اب سید الشہداء جناب حمزہ نہیں ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے لیے سردار سید الشہداء جناب حمزہ تھے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد اب امام حسین ہے۔ اب امام حسین سید الشہداء ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، حدیث قدسی ہے، ارفع الشہداء، پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے ارفع الشہداء درجتاً، حسین تمام شہداء سے درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ یہ امام حسین کی فضیلت کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے۔ اور حسین ابن علی صرف ہم نہیں، ان کے نام سے بھی ہمیں شفا ملتی ہے، ان کا نام ہمارے لیے باعث برکت ہے، ان کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت ہے، شفا ہے۔ ہم کیا امام حسین کے ذریعے سنتے رہتے آپ لوگ ولادت کے موقع پر، فطرس کتنے سال سے معتوب تھا، آیا، اشارہ دوں گا آپ کے ذہنوں میں سب ہے۔ نبی نے کیا حکم دیا کہ اپنے جسم کو گہوارے حسین سے مس کر دو۔ اپنے جسم کو فطرس نے گہوارے حسین سے مس کیا، امام حسین کے بدن سے بھی نہیں، امام حسین کے جسم سے بھی مس نہیں کیا، گہوارے سے کیا تھا۔ جس گہوارے میں امام حسین کو لٹایا گیا تھا اس گہوارے سے مس کیا، سمجھ لیے یہ لکڑی ہے، یہ اس سے مس کیا، کیونکہ حسین اس گہوارے میں ہے نا، اسی لیے کہ جو بھی چیز حسین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ فطرس کو بالوں پر مل گئے اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، میرے مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، ایک روز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں نے گھر میں دیکھا گہوارے میں حسین نہیں ہے، گہوارے میں حسین نہیں ہے۔ شہزادی مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا حسین کہاں گیا، گہوارے میں نہیں ہے، چھوٹے تھے، بچے تھے، بابا کی خدمت میں آ کے عرض کیا بابا میرا بیٹا حسین گہوارے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، آسمان کے عرش کے ملائکہ آئے تھے تبرک کے لیے، حسین کو لے کر عرش پر گئے ہیں، صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔
حسین کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حسین ابن علی کی عظمت، حسین مظہر صفات الہی تھے، حسین مظہر صفات انبیاء تھے۔ مظہر اگر یہ بھی کہہ دیں کہ حسین یا ائمہ طاہرین مظہر پروردگار تھے، مظہر انبیاء تھے، تو یہاں پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ مظہر کہہ دیجئے تو کچھ جو اس طرح سے منحرف قسم کے لوگ ہیں اپنوں میں بھی، اس لیے میں نام نہیں لوں گا کہ کون ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ ان کی مجلسیں پڑی ہوئی ہیں، نام لوں گا تو جا کے سننا شروع کر دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے لگیں تو پھر گمراہ ہو جائیں۔ گمراہ سے مراد یعنی کچھ چیزوں میں، اس لیے نام نہیں لوں گا، میں جان بوجھ کے ایسے لوگوں کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن ان کی دلیل بیان کر دوں۔ یہ نا آپ لوگ برابر سنتے ہیں، شافعی کا شعر ہے، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ یہ علی کیسے بشر تھے کہ جن کے اندر رب کا جلوہ ظاہر ہو رہا ہے، تجلی جلوہ و ظہر رب ظاہر ہو رہا ہے۔ رب ظاہر ہو رہا ہے کہ اب اس سے وہ دلیل، وہ صاحب جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علی کے وجود میں آ گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ یعنی جو ایک نظریہ ہے نا اپنے ہندوستان میں، اوتار کا کس کا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کچھ بولتے ہیں نا اسی طرح کا لفظ کچھ ہے ہندی میں، کہہ رہے تو وہ چیز آگے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی مظہر پروردگار ہے، حسن مظہر پروردگار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ان کے اندر ہیں، اللہ کے صفات ان کے اندر ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اس دن بھی بیان کیا تھا، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میری بندگی کر، میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا۔ حدیث قدسی ہی میں ہے، تجھے میں ایسا بنا دوں گا، میری بندگی کر، تجھے میں ایسا بنا دوں گا کہ تو ارادہ کرے گا کسی چیز کو، کہے کن فیکون، صرف تم ارادہ، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے، کہے کن فیکون، یعنی ہم کن فیکون کی منزل میں آ جاتے کس کے ذریعے سے، بندگی کر کے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ وجود میں آ گئے، تو صوفیوں کا نظریہ ہے، صوفی جو ہے تصوف کا ایک جو نظریہ ہے وہ ان کا نظریہ ہے کہ اب اللہ ہمارے وجود میں آ گیا، اب نہ نماز کی ضرورت، نہ عبادت کی ضرورت، نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ مظہر صفات پروردگار ہے۔ اگر کہتے ہیں مظہر خدا ہے، یعنی مظہر صفات پروردگار ہے، جو صفات پروردگار ہے وہ ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مظہر، ابھی اسی لیے میں مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، مظہر انبیاء ہیں، یعنی کیا، یعنی مظہر صفات انبیاء ہیں۔ انبیاء کے صفات امام حسین میں تھے، دوسرے ائمہ میں تھے، تو امام حسین خود مظہر صفات انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بیان فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انبیاء کو ائمہ، اماموں، پیشوا اور رہبر و قائد قرار دیا ہے، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ انبیاء کی صفت ہے۔ توجہ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ انبیاء کی صفت ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کے امر کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی ہادی ہیں، انبیاء ہادی ہیں۔ اور نبی اکرم نے امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
آپ نے ملاحظہ کیا انبیاء کی صفت کیا ہے؟ انبیاء وہ ہیں کہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ توجہ رہے، میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ رہے کہ مظہر صفات انبیاء کس اعتبار سے، اس کو دیکھیے۔ اگر کہہ دیں کہ مظہر انبیاء ہیں یعنی وہی مظہر صفات انبیاء، جو انبیاء کے صفات تھے وہ خود امام حسین میں تھے۔ انبیاء کی صفت کیا تھی کہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء وہ ہیں یا یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ توجہ رہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے ہیں، یخشونہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشونہ احدا، کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم علماء جو ہے بہت سی چیزیں عوام سے ڈر کے نہیں پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں دل چاہتا ہے بیان کیا جائے، لیکن یہ کہ عوام برداشت کر پائے گی یا نہیں، لیکن ڈر جاتے ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کی رسالت و پیغام کے پہنچانے والے ہیں۔ علماء کا بھی مشن وہی ہے نا، جو انبیاء پیغام الہی پہنچاتے تھے، یہ علماء بھی پیغام الہی پہنچاتے ہیں، لہذا علماء کو بھی یہی ہونا چاہیے۔ یخشونہ، صرف اللہ سے ڈرے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ جو ایسا ہوگا وہی آپ واقعی عالم دین ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، پیغام الہی پہنچانے والوں کی صفت ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کی کیا صفت ہے؟ امام حسین خود فرما رہے ہیں لو لم یکن لی فی الدنیا ملجا و مأوا لما بایعت یزید ابن معاویہ۔ توجہ رکھیے گا، امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں میری پناہ کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہ ہو، توجہ رکھیے گا اس جملے کے اوپر، امام حسین فرما رہے کہیں پر بھی کوئی پناہ گاہ میرے لیے نہ ہو، کوئی ٹھکانہ میرے لیے نہ ہو، تو بھی میں لما بایعت یزید ابن معاویہ، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین کو کوئی خوف نہیں تھا، بہت سے لوگ آ رہے تھے، کوئی ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اپنے بھی کچھ تھے، دوسرے لوگ بھی تھے کہ امام حسین کو روک رہے تھے، مدینے سے نکلتے وقت نصیحت کرنے کے لیے پہنچے، یہاں تک کہ مکے جب پہنچے تو مکے بھی کچھ نصیحت کرنے والے تھے۔ آپ ملاحظہ کریں گے مولا ابو الفضل عباس کا جو اتنا بلند مقام ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سراپا تسلیم تھے، کہیں پر مولا ابو الفضل عباس نے اپنے آقا کو مشورہ نہیں دیا ہے، جبکہ مشورہ دینے کے لیے عبداللہ ابن جعفر بھی آئے، آپ کے بھائی محمد حنفیہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ نہ جائیے فلاں جگہ، فلاں چلے جائیے، لیکن مولا ابو الفضل عباس، اس کو کہتے ہیں معرفت امام۔ جب معرفت امام ہوتی ہے، امام کون ہے کہ امام کو غیر امام مشورہ دے؟ عبداللہ ابن جعفر یا ٹھیک ہے محمد محبت ہی میں دے رہے ہیں، لیکن وہ معرفت نہیں تھی جو معرفت مولا ابو الفضل عباس کو تھی، جس کی بنا پر عباس ہیں، عباس کے رتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ جو عباس کا مقام اتنا بلند ہے وہ اسی بنا پر امام کی معرفت تھی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
آپ نے فرما دیا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور بھی جملے ہیں امام نے جو فرمایا ہے، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہے کہ آج مختصر پڑھوں گا، اگر بڑھاؤں گا تو پھر 1 گھنٹہ ہو جائے گا، وقت پورا ہو چکا ہے تاکہ آج وعدہ پورا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ صفات انبیاء، انبیاء کی صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ کل من الصابرین، تمام انبیاء صابر تھے، صبر کیے۔ امام حسین روز عاشور لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے، حسین سے بڑھ کر کسی نبی یا رسول نے صبر نہیں کیا اور نہ مصیبت برداشت کی ہے۔ بار بار آپ کی زبان پہ یہی جملہ تھا، صبرن علی بلائک لا معبود سواک، اے میرے معبود تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سب کو قربان کر چکے ہیں، سب کو قربان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صبرن علی بلائک، اے میرے معبود میں تیرے امتحان پہ صبر کروں گا۔ اور فرما رہے ہیں امام مظلوم، ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے میرے معبود پوری مخلوق کو میں نے تیری مرضی کے لیے، تیری خوشی کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اپنے بچوں کو یتیم کیا، سکینہ کو یتیم کیا۔ سکینہ سے رخصت ہونا امام مظلوم کے لیے نہایت سخت تھا۔ مقبل میں مصاحب میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، سکینہ بار بار کہہ رہی تھی بابا میں پیاسی ہوں، بابا نہ جائیے، جو صبح سے گیا وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبھی کہتی ہے اے بابا ایک بار اور مجھے سینے سے لگا لیجیے۔ امام حسین کے لیے کتنا سخت تھا، لیکن اے میرے معبود تیری خوشی کے لیے میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، اے میرے معبود اگر تو اپنی محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر بھی میرے دل کا میلان کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ امام مظلوم نے پروردگار کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین آخری وقت میں بس ایک اشارہ دوں گا، کتنا سخت ہے ہم لوگ آسانی سے سن لیتے ہیں۔ جب امام مظلوم گھوڑے سے گرے تھے تو امام مظلوم کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اتنے تیر پیوست تھے، اتنے تیر پیوست تھے جو میر انیس نے کہا ہے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے میرے علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ شمر ملعون امام مظلوم کے اوپر سوار ہوا، سارے تیر امام مظلوم کے جسم میں پیوست ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ ملعون لعنت اللہ علیہ امام حسین کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے۔
اور بیٹھ کر امام حسین کی داڑھی پکڑتا ہے۔ امام مظلوم نے جب سنگینی محسوس کی، ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا کون ہے جو اس بلند مقام پر بیٹھا ہے، اور پھر اس کے بعد کا چہرے سے نقاب ہٹا، چہرے پہ اس نے اس ملعون نے نقاب ڈال رکھی تھی، جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی دیکھا سفید چہرے پہ سفید داغ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے فوراً یہ نکلا صدق جدی رسول اللہ، میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا ہے۔ شمر نے پوچھا کیا فرمایا ہے؟ امام حسین نے کہا میرے نانا نے مجھ سے یہ کہا تھا بیٹا حسین تمہارا قاتل مبروس ہوگا اور اس کا جبڑا سور کی مانند ہوگا۔ جب شمر نے یہ سنا، جو آپ سنتے ہیں کہ پسے گردن سے بات کیا، وہ اسی بنا پہ غصے میں آیا، اور غصے میں آنے کے بعد امام مظلوم کو منہ کے بل لٹا دیا، اور منہ کے بل لٹانے کے بعد تند خنجر سے حملہ کرنا شروع کیا، 12 بار حملہ کیا، حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ارے ہاں اتنا یہ سخت تھا کہ امام زمانہ نے زیارت عائشہ نے فرمایا ہے السلام علی المذبوح عن القفا، میرا سلام ہو میرے اس جد پر جسے پسے گردن زدہ کیا گیا، سرطن سے جدا ہوا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ خاتمہ امتن پاک ہوا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قروض ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے میرے معبود اب تک ہم سے جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ان سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پرچم اسلام پرچم تشیع کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، اتباط عالیات کی حفاظت فرما، منتخب خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تاجی فرما۔ آج انتقال ہوا؟ اچھا کل نہیں تھی، وہ ہمیں نہیں بتایا کسی نے۔ اچھا مولانا عسکری صحیح غلام عسکری صاحب، خدا مولانا غلام عسکری صاحب کی والدہ کی مغفرت کرے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زبیدہ خاتون بنت سید عنایت حسن صاحب اور آپ کے جتنے مومنین مرحومین ہوں ان کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے ارسال کر دیں۔ اچھا کل وہ گئے ہوئے ہیں، ہاں تبھی کل نہیں نظر آئے، اور آج کسی نے بتایا بھی نہیں۔